واپس آنے کا شکریہ. آج ہم ان سارے سوالوں کے ادھورے جواب جو رہ گئے تھے وہ جواب شہری صاحبہ سے لے رہے تھے. اینڈ extremely heartening to say at the end of the week I think we are getting our answers. Thank you so much for that. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ANP نے انہیں موقع دیا اس معاہدے کے. ANP اس وقت بہت بری پوزیشن میں تھی جیسے میں نے ابھی بھی ہے, لیکن اب وہ سینٹر کے پاس آئی ہے کہ آپ کے سولوشنز ہمیں چاہیے. میرے خیال میں آئی نہیں ہے, ہم نے ملٹری آپریشن کر دیا. دیکھیے پہلے آپ شاید وہ سمجھتے تھے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, ہر جگہ آپ ملٹری آپریشنز کرنے میں وہ شاید سمجھتے تھے جسٹیفائڈ نہیں ہیں. جو بھی ان کے فیصلے ہیں اب ہم آگے بڑھیں اور ان تجربات سے سبق بھی سیکھیں. اور آپ میری صرف بات نہیں ہے, اپنے پرائم منسٹر کی آج جو نیشنل اسمبلی میں تقریر تھی وہ بہت ہی اعتماد کن تھی کہ ہم کہیں نہ اس طرح کی ایکشن کسی کو لینے دیں گے, نہ ہم مسلح افراد کو ٹیک اوور کرنے دیں گے. اور اس کے بعد ایکشن شروع ہوا ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی کہا ہے دیر کین بی نو پیرل گورنمنٹ ان پاکستان. ہم بالکل کلیئر ہیں, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تو آج میرے پوری عوام کے لیے اس پلیٹ فارم سے آپ یہ میسج دے رہی ہیں, اسلام آباد نہیں آ رہا کوئی, کراچی کوئی نہیں allowed to come to Islam Abad. No, they cannot even do this in SWAT. Okay, because ہماری بس یہ اپریہینشنز تھیں کہ حاجی مسلم خان نے کہا کہ کوئی ہمت تو کر کے دیکھے ہمارے اگینسٹ ہمیں روکنے کی, اور ساتھ مولانا عزیز کو بھی آپ لوگوں نے رہا کرایا. ہمت ہے اور پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں ہے, that's good enough. Brilliant. And now I want to ask you one of the final questions کہ ابھی اگین رحمان ملک صاحب کے جو بیانات تھے, یعنی کہ دیگر ممالک کے ہاتھ ملوث ہیں ادھر معاملات خراب کرنے میں ہمارے, تو آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری حکومت نے ڈیفائن اور ڈٹرمن کیا ہے کہ ایسے فورن ملیٹنٹس ہمارے سوئل پہ کون ہیں؟ جیسے بنیر کی ہم نے بات کی تو ادھر تو افغان تاجکس تھے, اینڈ دین سو آن وی ہیو انٹائر لسٹ آف چاہے ٹیررسٹ جو کنیکٹڈ ہوں. دیکھیے یہ مسئلہ بہت پرانا ہے, ایشین وارلارڈز پنجاب میں, جی یہ سب بہت پرانا مسئلہ ہے. یہ ہماری 80 کی دہائی کا فال آؤٹ ہے اور انٹینسیفائی ہوا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا, افغانستان از دا مین تھیٹر آف انسرجنسی, بٹ وی آر دا ریسیپینٹس. اس کی بلو بیک, اس کی سارے نتائج, اس کے جو جتنے بھی منفی اثرات ہیں وہ ہمارے, دیکھیے نا وہ بارڈر جب آپ مین نہیں کر سکیں گے, جب آپ پیٹرول نہیں کر سکیں گے, اس طرف سے گیپس ہوں گے. آپ کو لگتا ہے طالبان کو ادھر دھکیلا گیا ہے امریکی فورسز کی جانب سے ان کے آپریشنز کی وجہ سے؟ میں نہیں سمجھتی. دیکھیے جب وہاں ظاہر ہے ان کے ISAF کے آپریشنز ہو رہے ہوں گے تو پھر بھاگنا آسان ہے. پھر آپ یہ بھول رہی ہیں کہ ہمارے ملک میں دنیا کا سب سے بڑا ریفیوجی پاپولیشن ہے. آفیشیل فگر 2.5 سے 3 ملین کا ہے, لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. شمشاتو اور جلوزائی کیمپس میں جو ایک میں سمجھتی ہوں وہ تو بریڈنگ گراؤنڈ بن جاتا ہے, وہاں سینکچوری ملتی ہے, تحفظ ملتا ہے, لوگ چھپ جاتے ہیں. ان کو ریپیٹریٹ افغانستان میں سمجھتی ہوں کرنا پڑے گا, اور اس میں ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد کی ضرورت ہے. اس طرح کے ڈینیل ماکی صاحب کے حوالے سے تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سے زیادہ ہاسپٹیبل انوائرمنٹ ایسے فورن ملیٹنٹس کو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتا. نہیں, یہ تو ریفیوجی کیمپس کی میں بات کر رہی ہوں. ڈینیل ماکی ہیز ہز ویو, وی آر اے سوورن کنٹری اینڈ وی آر اسٹیٹنگ آور ویو. آپ بار بار ان کی بات پر نہ جائیں نا, آپ ہماری بات. یہ پرانا جوک ہے نا, میاں بیوی کے اندر بھی جھگڑا ہو تو امریکہ سے ہی پوچھا جاتا ہے, تو اب ان کی باتوں کے اوپر کیسے نہ جائیں. اب آپ بھی وہی کر رہی ہوں تو میں کیا کروں؟ میں بالکل نہیں کر رہی. ان کا ضرور ویو ہے وہ, کیوں؟ بیکاز دے آر obviously worried about the region, تو ان کا ویو ہے. لیکن وہ اس وقت ہم کوئرسو ڈپلومیسی کے انوائرمنٹ ماحول نہیں ہے. اور میں جو آپ سے کہہ رہی ہوں ریفیوجی کیمپس جو ہیں اس کے لیے ایک کچھ نہ کچھ وہاں ہونا چاہیے کہ افغان ریپیٹریٹ ہوں, اور وہاں انٹرنیشنل کمیونٹی کیونکہ وہاں موجود ہے ان بگ نمبرز, تو وہاں وہ ایسے زونز کریٹ کرے کہ ان کو وہاں روزگار ملے. ہوتا یہ کہ وہ ہمارے کیمپ سے جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو ہماری لوکل معیشت, دیکھیے ہمارے یہاں پختون جو ہیں دے آر دا بگیسٹ ٹرانسپورٹرز آف پاکستان, ان کی پوری معیشت امپیکٹ ہوئی ہے وہاں افغان انفلکس وغیرہ, اور ڈرگ اکانومی ان کی یہاں آئی ہے, گن کلچر. وی کی ناٹ ڈو دس alone, the militants are not created by Pakistan. Saudi Arabia has the best reprogramming. Saudi Arabia also has oil revenues, dear. We don't. ہمارا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اقتصادی ہے, اور جن حالات میں ہیں اسی لیے ہمیں دنیا کی مدد چاہیے ہوتی ہے, اسی لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. آپ ایک کنزیومر لیڈ اکانومی پر بالکل
بالکل سارا دار و مدار رکھے ہوئے تھے وہ تو کولیپس ہو گیا. انٹرنیشنل کریڈٹ کرنچ کے بعد ہر چیز ویسے بھی کولیپس ہو گئی. اسی کو کنیکٹ کرتے ہوئے جدھر آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہم اپنے ٹروپس واپس بھارت کے اور ہمارے بارڈر سے لے کر واپس ان ایریاز کے اندر لے کر آ رہے ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم دیر از آلسو اے تھریٹ بیکاز اب جو بلوچستان میں صورتحال ہے ادھر ہمیں واپس ہماری اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی. مگر رحمان ملک صاحب کے بیانات سے اتنا برا بلوچ بیک لیش ہوا ہے اینڈ ایوری بڈی سیمس ٹو سے سارے تجزیہ کار اسپیشلی کہ یہ بس اس حکومت نے ٹائمنگ کو دیکھا ہے ٹو اسٹے اوے ناٹ ٹیک دا بلیم. تو کہہ دو کہ بھئی ہاتھ ملوث ہیں, وہ تو سب کو پتہ ہے بہت دیر سے ہیں. دیکھیے اس حکومت نے بہت کچھ کیا ہے بلوچستان کے مرہم اور جو جتنے بھی پر مرہم ڈالنے کی یا جو بھی کہہ لیں, لیکن جو احساس محرومی ہے بلوچستان کا وہ دیرینہ ہے. جو ان کے مسائل ہیں وہ بہت پرانے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم خلوص دل سے ان کے مسائل حل کرنا شروع کریں اور بلوچ عوام کی آواز کو سنیں اور ان کی جو صدا ہے, اور خاص طور جو سینٹ میں ان کی ایک 25% ظاہر نمائندگی ہوتی ہے ہر صوبے کی, تو وہاں سے بھی جو ہم باتیں سنیں وہ ایک بہت اہم ہمارے لیے اشارہ ہے کہ ہم اپنے ایک بہت بڑے اور محروم صوبے کو, مثلا سوئی گیس کی رائلٹیز کی بات ہے, دوسرے صوبے کو دوسری پرائس ملتی ہے, اس صوبے کو روزگار کا مسئلہ ہے, گوادر کے ان کی بہت اپنی خدشات ہیں جو کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے, ہم ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. پرائم منسٹر نے بہت اچھا کیا ہے کہ NFC ایوارڈ کو ریکنسیڈر کرنے کی بات کی ہے. ان سب چیزوں سے کوئی ایک قدم نہیں ہوگا مگر ایک کمبینیشن اقدامات ہوتے ہیں جو جمہوری حکومتیں کر سکتی ہیں, سب کو ایک ٹیبل پہ بلا کے مذاکرات کے ذریعے. ملٹری سلوشن ان دی اینڈ از نیور این آنسر. ایبسلیوٹلی. سو بیسکلی آپ کہنا چاہ رہی ہیں, جو میں نے ملیٹنٹس کے حوالے سے بھی پوچھا کہ پرانی پرابلم ہے, آج ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کے ملیٹنٹس ہیں, کہاں کہاں ہیں, انہیں کدھر کدھر. بے شک وہاں ملیٹنٹس ہیں, ڈیفائن کیے بغیر تو ہم اسٹریٹجی ہے نہیں نا ہمارے پاس. نہیں, ڈیفائن ضرور ہوتا ہے لیکن ضروری بات نہیں ہے کہ ایک نیشنل آڈینس کو اور آپ اور دہشت میں ڈالیں یا اپنی خارجہ پالیسی کو ایکسپوز کریں. آپ نے بہت اعتدال سے اور فہم و فراست سے بردباری سے آگے چلنا ہوتا ہے. وہاں ڈیولپمنٹ شروع کرنی ہے, وہاں انفراسٹرکچر ڈالنا ہے, اور آپ نے جب یہ آگ بجھانی ہے تو آپ وہاں کے مقامی لوگوں کے مسائل کو, کیونکہ یہ بہت فرق مسئلہ ہے صوبہ سرحد کا, تو بالکل فرق مسئلہ ہے بلوچستان کا جیسے میں نے کہا بڑے مسائل, ایک وہ احساس محرومی ایڈریس ہوگا تو وہ جائے گا, ہٹے گا, کم ہوگا. ایک دم میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اوور نائٹ نہیں ختم ہوگا. مگر نواز شریف صاحب کے مطابق پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی بھی وجہ سے بہت ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے, تو یہ بھی ہمیں نواز شریف صاحب کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 سال میں اس کو ختم کر سکتے ہیں اس پوری پرابلم کو, اور پاکستان کو. میں سمجھتی ہوں یہ حکومت بھی 1 سال میں کر سکتی ہے. بریلینٹ. پوری پرابلم دیکھیے, پوری پرابلم تو 1 سال 2 سال میں نہیں, 5 سال لگتے ہیں, 10 سال لگتے ہیں, لیکن آپ جب ایک شروعات کرتے ہیں, آپ کی گڈ ول وہاں ہوتی ہے, لوگ آپ کے لیے ووٹ کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی بات سننے آئے ہیں اور آپ خلوص دل سے کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو ڈیلیوری ایک دم چاہیے, اب تو شاید ایک دم ہی چاہیے ہوگی کیونکہ اتنے توقعات ہیں. وقت ختم ہو چکا ہے. اگر میں پوری عوام کے لیے ایک دفعہ دہرا دوں جو آپ نے باتیں کہی ہیں, حوصلہ دینے کے لیے, یہی حوصلہ ڈھونڈنے کے لیے آئی تھی. بہت بہت شکریہ, بیکاز آئی ڈیڈ گیٹ. آج پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے دونوں نے حوصلہ دیا ہے. ایبسلیوٹلی. آپ ایکشن بھی دیکھ رہے ہیں. بریلینٹ. اب جسٹ ٹو ریپ اپ اینڈ وی گونا سے خداحافظ ٹو دیم. آپ نے کہا کہ یہ معاہدہ جو ہوا ANP کی طرف سے ایک چانس ہم لوگوں نے دیا تھا انہیں, نہیں فلفل ہو سکا. Now it's time to hit back and now we're going to take strict military action in Bunair, in Malakand agency. ہمیں لوکل مقامی لوگوں کو تحفظ دینا ہے. Absolutely. اور اس کے اوپر کوئی بھی اسلام آباد کیا کوئی پاکستان کا حصہ اوور رن نہیں ہو سکتا. Okay, brilliant. And there is absolutely no controversy and no debate over Ain. There is always debate in a democracy. So, okay, we can agree to disagree then. It was a pleasure meeting you. Thank you so very much. Take care of yourself and best of luck. آج کے لیے اجازت دیجیے. Till I see you all again. Have a great weekend. Relax and yes, stay tuned and always keep informed about everything that's going on in your country. مہر بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.